والے تھے وہ یہ سوال نہیں کرتے تھے، نبی نے کیا ہے تو ہمیں کرنا، نبی نے کہا ہے تو ہمیں اسے عملی جامہ پہنانا ہے، وہ یہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا قربانی کے سلسلے میں کہ کیا قربانی واجب ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے اور صحابہ قربانی کرتے تھے، ہم قربانی کرتے ہیں۔ پھر اس نے وہی سوال کیا، پھر وہی جواب دیا، پھر سوال کیا، پھر وہی جواب دیا اور کہا کیا تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ تو واجب اور سنت کے چکر میں پڑا ہوا ہے، تیرے لیے کافی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، صحابہ نے قربانی کی ہے، اتنی بات کافی نہیں ہے عمل کے لیے؟ تو واجب اور سنت کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ تو آج ہماری حالت یہی ہے میرے بھائی کہ ہم واجب اور سنت کے چکر، جو دیندار لوگ، بے دینوں کو تو کچھ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، جو دیندار طبقہ ہے، جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس چکر میں گھومتے رہتے ہیں، فرض ہے کہ واجب ہے، سنت ہے، حرام ہے کہ مکروہ ہے۔ نہیں، اللہ نے کہ رسول نے کہا کرو کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہمیں کرنا، اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو چھوڑ دیں، وہ مکروہ اور حرام کے چکر میں نہیں۔ آج کسی کو بتا بھائی ایسا نہ کرو تو کیا حرام ہے؟ بھائی نہ کرو، اللہ کے رسول نے کہا نہ کرو نہ کرو، خلاص کریں، حرام تو نہیں نہ ہے، مکروہ ہی تو ہے۔ تو مکروہ اور حرام کے چکر میں، سنت اور فرض کے چکر میں آج میرے بھائیوں ہم گھومتے رہتے ہیں۔ نہیں، جو اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جن کو اللہ سے محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ اس چکر میں نہیں پڑتے میرے بھائیوں۔ اللہ نے فرما دیا، نبی نے فرما دیا، خلاص ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، چاہے وہ عمل فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے مستحب ہو، کچھ بھی ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جس چیز سے روک دیا ہمیں اس سے رک جانا ہے، چاہے وہ حرام ہو، چاہے مکروہ ہو، چاہے اس کو ناجائز کہیں، جو کچھ کہیں، اس سے ہمیں رک جانا۔ تو یہ محبت کی علامت اور پہچان۔ اسی طرح اہل ایمان کے ساتھ محبت کی علامت کیا ہے میرے بھائیوں؟ اہل ایمان کے ساتھ محبت کی علامت کہ ہمیں مومنوں کے ساتھ محبت ہے۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں آپس میں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو آپس میں محبت کی علامت یہاں بیان کی گئی کہ دوست، دوستی کا تقاضا بتایا گیا کہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکیں۔ یہ پہچان ہے محبت کی، یہ محبت کی پہچان ہے کہ ایک مسلمان کو ہم بھلائی کی باتیں بتائیں اور جو برائی ہے اس کو روکیں۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اللہ تعالی نے محبت کی علامت قرار دی ہے کہ اہل ایمان، مومن مرد اور مومنہ عورتیں بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مومنوں کے ساتھ محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جیسے ہم اپنا بھلا چاہتے ہیں، تمام اہل ایمان کا ہم بھلا چاہیں، جیسے ہم اپنی ترقی چاہتے ہیں، تمام اہل ایمان کے لیے ترقی چاہیں، جیسے ہمیں خسارہ اپنے لیے ناپسند ہے، ویسے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی خسارہ اور نقصان ہمیں ناپسند ہو۔ یہ محبت کی علامت ہے، یہ اہل ایمان کے ساتھ محبت کی علامت اور پہچان ہے میرے بھائیوں کہ اہل ایمان کے ساتھ دوستی کا تقاضا
یہ ادا کریں کہ ان کے لیے بھی وہی چاہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں. نہیں ہم اپنے لیے تو چاہیں کہ ہم آگے بڑھ جائیں اور دوسرے کو پیچھے ڈھکیل دیں. یہ محبت کی علامت نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تدابروا ولا تقاطعوا، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو. ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض و عناد نہ رکھو. ولا تناجشوا، آپس میں ایک دوسرے کی قیمت پر قیمت نہ بڑھاؤ. ایک شخص خرید رہا ہے، بات ہو رہی ہے، آپ جائیں کہ نہیں میں تو تم کو اس سے زیادہ دوں گا، اس کو دینے کے بجائے مجھے دے دو، میں اس سے زیادہ دوں گا تم کو، محض قیمت بڑھانے کے لیے. تناجش نجش کہتے ہیں قیمت بڑھانا، خریدنا مقصد نہیں ہے، محض قیمت بڑھا دینا مقصد ہے تاکہ یہ خریدنے والا خسارے میں پڑ جائے، زیادہ قیمت لگا دیں. اس لیے بولے کہ سامنے والا جو ہے خسارے میں پڑ جائے اور زیادہ قیمت دے کر کے خریدے. اس کو نجش کہتے ہیں عربی میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تناجشو، قیمتیں بڑھاؤ نہیں، قیمت مت بڑھاؤ تاکہ دوسرا دھوکے میں پڑ جائے. یعنی خریدنا وہاں مقصد نہیں ہوتا، بلکہ وہاں مقصد کیا ہوتا ہے؟ قیمت بڑھا دینا تاکہ خریدنے والا جو ہے زیادہ قیمت دے کر خرید لے، اس کا خسارہ ہو جائے. یہ جو ہے محبت کے خلاف ہے میرے بھائیوں. یہ ولا اور برا کیا منافی ہے. وَلَا يَعْبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، تم میں سے ایک دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے. دوسرے کی بیع پر بیع کرنے کا مطلب یہ خرید رہا ہے، اس کی بات چیت ابھی چل رہی ہے، ابھی معاملہ کلیئر نہیں ہوا، اور آپ بیچ میں ٹپک پڑیں کہ نہیں میں اتنا دے دوں گا، مجھے دے دو اس کو، یا جو ہے آؤ میں تمہیں جو ہے اس سے سستا دے دیتا ہوں. مشتری کی طرف سے بھی بیع ہوتی ہے اور بائع کی طرف سے. آپ اس سے کہنے نہیں آؤ اس سے میں سستا دیتا ہوں، میرے پاس آ جاؤ، میری دکان پر آ جاؤ، اس سے سستا مال دوں گا تم. یہ بیع پر بیع کرنا. یا جو ہے آپ اس سے کہیں کہ نہیں یہ میں اتنا دیتا ہوں، آپ مجھے دے دو، اس کو مت دو. وَلَا يَخْطِبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ، اور کوئی کسی کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے. کسی رشتے کے لیے کسی کو پیغام بھیجا ہے، شادی کی بات چل رہی ہے، آپ کو پتہ چلا کہ فلاں سے رشتہ طے ہو رہا ہے اس کا، آپ پڑھنے نہیں میرے یہاں مجھ سے شادی کر دو، میں اس رشتے کو چاہتا ہوں. یہ غلط ہے. جب تک اس کی بات کلیئر نہ ہو جائے، انکار نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ جانتے ہوئے نہیں جانتے، نہ جاننے میں چلے گئے، وہ الگ معاملہ ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ فلاں کے آپس میں رشتے کی بات چل رہی ہے، تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ پیغام بھیجیں. دوسرے کے پیغام پر پیغام نہ بھیجو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. تو یہ سب مظاہر ہیں محبت کے، دوستی کے. ان مظاہر کو ہمیں برتنا چاہیے، ان مظاہر کو ہمیں برتنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں مال یا روپے پیسے کی چوری میں معاونت کرنے کی کیا کوئی حد اسلام نے نافذ کی ہے، اور اگر کی ہے تو وہ حد کیا ہے؟ جزاکم اللہ. اب معاونت کے درجات ہوں گے، وہ بھی چور کے ساتھ شریک ہے، اس کا تعاون اس حد تک ہے کہ اس پر بھی چوری کا وہ حادت. جتنے لوگ بھی چوری میں شریک ہوں گے سب پر جو ہے چوری کی حد نافذ کی جائے گی. جتنے لوگ بھی چوری کرنے میں شریک ہوں گے سب پر چوری کی حد جو ہے ہاتھ کاٹا جائے گا ان کا، اگر حد لازم آتا ہے تو. لیکن اگر تعاون اس کے کم درجے کا ہے تو اسی اعتبار سے اس پر تعزیری قانون ہے. تعزیری قانون ہے کہ جو حاکم وقت اس وقت مناسب سمجھتا ہے وہ وقت کے اعتبار سے اس کو سزا دیتے. ایک تعزیری قانون ہے، ایک حدود ہیں جو نص میں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ ایسا کرے تو اتنی سزا ملنی، اس کو حد کہتے ہیں.
اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی شریعت نے حد بندی نہیں کی ہے، اس کی حاکم